زوال النعمت عن صاحبها. انسان تمنا کرے، آرزو کرے کہ کوئی نعمت جو کسی کو ملی ہے وہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کی نعمت ختم ہو جائے، چاہے وہ علم کی نعمت ہو، چاہے وہ جسم کی نعمت ہو، چاہے وہ دولت کی نعمت ہو، چاہے ایمان کی نعمت ہو. دوسرا حاسد شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمت اس سے ختم ہو جائے، مجھے ملے یا نہ ملے اس کی پرواہ نہیں، اس حسد کی وجہ سے. اور یہ حسد بہت بڑی بیماری ہے. بعض سلف نے کہا تھا کہ حسد یہ پہلا گناہ ہے. الحسد اول ذنب عصی اللہ به فی السماء وعصی اللہ به فی الارض. حسد ایک ایسا گناہ ہے اور پہلا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی آسمان میں بھی ہوئی ہے اور زمین میں بھی نافرمانی ہوئی ہے. سب سے پہلا گناہ آسمان میں جو ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا، اور سب سے پہلا گناہ جو زمین کے اندر ہوا ہے وہ حسد کی وجہ سے. چنانچہ آسمان میں جو حسد ہوا تھا وہ کیا حسد تھا؟ ابلیس کو حسد ہو گیا تھا آدم علیہ السلام سے. ارے آدم تو بڑا ہو جائے گا، ان کے آگے سجدہ کروں گا، ان کی عزت بڑھ جائے گی، سارے فرشتوں نے سجدہ کر دیا. اس کو حسد ہو گیا تھا. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. حسد اور کبر میں تھوڑا سا میچنگ ہے. حسد اور کبر ساتھ ساتھ چلتا ہے. انسان کو حسد ہوتا ہے بڑکپن میں اور ان تمام چیزوں میں ہوتا ہے حسد. تو آدم کے آگے سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک چیز حسد ہے. اور آدم کے آگے ابلیس نے اس لیے سجدہ نہیں کیا. زمین میں آئیے، قابل نے اور حابیل نے جب قربانی پیش کیا تھا اور حابیل کی قربانی قبول ہو گئی تھی، قابل کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت قابل نے کیا کہا تھا؟ قابل نے کہا تھا لأقتلنک. سگا بھائی کے خلاف ہو گیا. کیوں؟ حسد میں، جلن میں. تیری قربانی قبول ہو گئی، میری قبول نہیں ہوئی، میں تجھے قتل کر دوں گا، تمہیں جینے نہیں دوں گا دنیا میں، تمہارے سر کو میں قلم کر دوں گا. ہوا یہ اس حسد کی وجہ سے قابل نے حابیل کو قتل کر دیا، خون بہا دیا. دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی ہوئی ہے، وہ حسد کی وجہ سے ہوئی ہے. اور آدم کے دو سگے بیٹے حابیل اور قابیل ہوتے، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا. اسی لیے میرے اور آپ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو ظلماً قتل کیا جائے گا، مرڈر کیا جائے گا، تو اس گناہ کا ایک حصہ آدم کے بیٹے قابل کو بھی ملے گا. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ. کیونکہ قتل کو ایجاد کیا تھا قابل نے، اس کے بیٹے نے، اس لیے ہمیشہ گناہ نہیں کیا. ابلیس نے ہم کو ٹھکرایا حسد کی وجہ سے، قابل نے حسد کی وجہ سے اللہ کے حکم کی پیروی نہیں کی، اپنے بھائی کو قتل کر دیا. اسی طریقے سے آپ آگے چلیں، آپ اگر یہود و نصارہ کو دیکھیں گے اور خاص کر کے علماء یہود کو دیکھیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اپنی کتابوں میں پڑھتے تھے، تورات میں پڑھتے تھے، انجیل میں پڑھتے تھے، زبور میں پڑھتے تھے، ان تمام چیزوں میں پڑھتے تھے کہ آخری نبی آنے والا ہے، ان کی نشانیاں یہ ہیں، یہ سب کچھ جانتے تھے. حتیٰ کہ میرے اور آپ کے رب نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ ایسے جانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جیسے ایک آدمی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، بیٹے کو پہچانتا، اس کی نشانی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، ایسے ہی وہ لوگ نبی کو پہچانتے ہیں جیسے بیٹے کو کوئی پہچانتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جب حق آ گیا تو حسد کی وجہ سے، جلن کی وجہ سے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور اکثر لوگ ایمان نہیں لائے. حسد کی وجہ کیا تھی آپ کو معلوم ہے؟ حسد کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو معلوم تھا ایک آخری نبی آنے والا ہے، لیکن آخری نبی ان کے حساب سے آنے والا تھا بنو اسحاق سے، اسحاق کی اولاد سے. علمی بات یاد رکھو بچوں، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی آئے وہ اسحاق اور اسحاق کی اولاد سے آئے. جتنے بھی نبی آئے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام اسحاق کی اولاد سے، نسل سے آئے. ان کو یہی لگ رہا تھا کہ ہمارے اسی نسل سے آخری نبی آئیں گے، لیکن جب آ گئے اسماعیل ذبیح اللہ کی نسل سے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جب آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو حسد کی آگ میں یہ جل بھن گئے اور ان کے اندر جلن پیدا ہو گیا، حسد ہو گیا. کیا رے ہم سمجھتے تھے ہمارے
हमारी नस्ल से नबी आने वाला, ये तो दूसरी नस्ल से आया, हम इनकी बात को कबूल नहीं करेंगे, हम इनकी बात को नहीं मानेंगे। चुनांचे आप कुरान मजीद में आप अगर पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला बयान फरमाता है, हम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, क्या ये लोग इसलिए हसद करते हैं कि अल्लाह ने किसी को नबी बना दिया, किसी को अल्लाह ने अपने फजल से नवाज दिया। अरे अल्लाह का फजल है, अल्लाह चाहे बनु इसहाक से नबी बनाए या बनु इस्माइल से बनाए, ये अल्लाह का फैसला है, तुम्हें हसद करने की क्या जरूरत है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और एक जगह फरमाया, वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताब लौ यरुद्दूनकुम मिन बअदि ईमानिकुम हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हक़। अहले किताब के बहुत सारे लोग तो ये चाहते हैं कि आप लोग भी काफिर हो जाएं, आप भी दीन को छोड़ दें। क्यों? वजह क्या है? हसदन मिन इंदि अनफुसिहिम, जलन की वजह से, हसद की वजह से, हसद की वजह से आपको भी काफिर देखना चाहते हैं, आप कभी भी छुड़ाना चाहते हैं, हालांकि हक इनके लिए वाज़ेह हो चुका है। मोहतरम हज़रात, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने जो यहूद और नसारा ने खास करके जो ठुकराया है, उसकी एक बड़ी वजह क्या है? हसद है। इस हसद की वजह से वो लोग ईमान नहीं लाए, बहुत कम लोग ईमान लाए। और ये यहूद जो है ना, खास करके ये बड़ी हासिद कौम, बहुत हसद करती थी, बहुत जलन इनके अंदर था। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नहीं आए थे, वो कानू मिन क़ब्ल यस्तफ़्तिहून अला अल्लज़ीना कफ़रू, नबी के आने से पहले जब इनका काफिरों से मुकाबला होता था, बुत परस्तों से मुकाबला होता था, तो ये लोग काफिरों को धमकियां देते थे, कहते थे अरे अभी हरा दिए तो कोई बात नहीं, लेकिन एक नबी जब आएंगे ना, आखिरी नबी जब आएंगे ना, उनके साथ मिल करके हम तुमसे लड़ाई करेंगे, तुमसे पंगा लेंगे, उस वक्त तुम्हारी नाक में हम दम कर देंगे, तुम्हारे दांत को खट्टे कर देंगे। लेकिन वही नबी जब बनु इस्माइल से आए तो इन लोगों ने इस्लाम को कबूल नहीं किया, नहीं कबूल। एक वाकया देखिए, सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हैं, उम्मुल मोमिनीन हैं, सफिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक वाकया बयान किया है, ये बचपन का एक वाकया बयान कर रहे हैं। इनके बाप जो थे हुवै बिन अख्तब, ये बड़े आलिम थे यहूदियों के, और ये बनु नज़ीर के सरदार भी थे, बड़े आलिम। और इनके चचा जो थे अबू यासिर, ये भी बड़े आलिम थे, बड़े आलिम, ये दोनों भाई बड़े आलिम, और सारी चीजों को जानते थे, किताबों को पढ़ते थे, आसमानी किताबों को, नबी आने वाले हैं, ये है, इनकी निशानियां ये होंगी, सब कुछ ये जानते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके जब मदीना आए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में कहाँ ठहरे थे? कुबा में ठहरे। जब कुबा में ठहरे तो ये दोनों भाई, सफिया के वालिद और सफिया के चचा, ये दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात करने के लिए आए, देखने के लिए आए। हल्ला हो गया पूरे मक्का में, एक आदमी आया है, नबी है, ये है, तो ये लोग भी देखने के लिए आए, देखने के लिए आए। सुबह सुबह गए और शाम के वक्त घर लौटे। शाम के वक्त जब घर लौटे तो सफिया खुद बयान करती हैं, तो ऐसे लौटे तो वक्त तो शाम का था, लेकिन चेहरे पे 12 बज रहे थे, मुंह लटकाए हुए, तब लगा क्या हो गया भाई, क्या देख के आ गए, क्या चीज पा गए, क्या हो गया, मेरे चचा को, मेरे वालिद को मुंह लटकाए हुए आए हुए। कहा सफिया खुद कहती है कि मैं मेरे चचा और मेरे वालिद के नजदीक बड़ी महबूब थी, जितनी भी औलाद थी उनमें सबसे महबूब थी। जब भी ये दोनों मुझे कभी देखते थे मुझे गोद में उठा लेते थे, लेकिन आज जब आए तो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, मेरी तरफ ध्यान भी नहीं। फिर ये लोग एक रूम में चले गए दोनों, और रूम में जाने के बाद आपस में गुफ्तगू करने लगे। मेरे चचा ने मेरे वालिद से कहा, हुआ क्या ये वही है? मतलब आसमानी किताबों में जिनका जिक्र है कि आखिरी नबी आने वाले हैं, उनकी ये निशानियां हमारी किताबों में मौजूद है, बशारत है आसमानी किताबों में, एक नबी आने वाला, उनका नाम अहमद होगा, फला होगा, फला होगा। हुआ क्या वो वही है? तो मेरे अब्बू ने कहा, हुवै ने कहा, नाम वल्लाहि, अल्लाह की कसम, कसम खा के कहा, अल्लाह की कसम वही है।
میرے چچا نے پھر اس سے سوال کیا تعریفہ و تثبتہ کہ کیا آپ پہچانتے ہیں یا پہچان گئے ہیں؟ پکا وہی ہے نا؟ کوئی شک شبہ تو نہیں ہے آپ کو؟ تو اس وقت میرے ابو نے پھر کہا تھا نعم، ہاں یہ وہی ہے۔ تو پھر میرے چچا نے کہا تھا فما فی نفسک منہ، تو پھر آپ کے دل میں اب کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، آپ کریں گے کیا، ان کو مانیں گے کہ نہیں؟ اس وقت میرے والد نے کہا تھا عداوتہ واللہ ما بقیت، اللہ کی قسم جب تک جان میں جان باقی رہے گی، جب تک زندہ رہوں گا، سانس چلے گی، ان کے ساتھ میری دشمنی رہے گی، ان کے ساتھ عداوت کروں گا، میں دشمنی کروں گا، میں ان کی بات کو قبول کرنے والا نہیں ہوں۔ دیکھا آپ نے، حسد کی وجہ سے، سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود بھی حسد کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان نہیں لایا، اور ایمان نہ لانے کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزوہ بنی قریظہ میں سن 5 ہجری میں ان کو نبی کے سامنے بلایا گیا، ابھی نبی کی شادی نہیں ہوئی تھی، صفیہ سے پہلے کی بات ہے، بلایا گیا، اور اس کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان کو قتل کر دیا۔